السلام علیکم۔ آج کی کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی، عدل اور حوصلے کی ایک یادگار کہانی۔ شام کے گرم موسم میں دمشق کا بازار ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ تاجر اپنی دکانوں کے باہر کھڑے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونج رہی تھی اور دور سے اذان کی صدا فضا میں بہل رہی تھی۔ اس شور میں ایک بوڑھی مسیح عورت ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی لاٹھی لیے تھکی تھکی قدموں سے چلتی ہوئی قلعے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قلعے کے دروازے پر سپاہی نے اسے روکا، پوچھا اماں کہاں جانا؟ بوڑھی عورت نے کہا مجھے سلطان وقت سے ملنا ہے۔ سپاہی نے حیرت سے کہا سلطان سے کس لیے؟ عورت نے ٹھنڈی سانس لی، میرے ساتھ ایک بڑا ظلم ہوا، میں انصاف چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس عورت کے اصرار پر اسے اندر جانے کی اجازت دی۔ سلطان کا دربار۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام سے کمرے میں بیٹھے صبح سلار سے مشورہ کر رہے تھے۔ جب سپاہی نے عرض کیا کہ ایک بوڑھی عورت سلطان سے ملنا چاہتی ہے تو سلطان صلاح الدین اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ مظلوم کے لیے ہمارا دربار ہمیشہ کھلا ہے۔ بوڑھی عورت اندر آئی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کو بیٹھنے کے لیے کہا مگر وہ ادب سے کھڑی رہی۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا اماں کیا مسئلہ ہے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے سلطان میں مسیح ہوں مگر آپ کے انصاف کی چرچے سنیں۔ بازار کے ایک امیر تاجر نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ جب میں نے شکایت کی تو کہنے لگا اگر ہمت ہے تو جا کر سلطان سے انصاف لو، اس لیے آئی ہوں۔ سلطان نے سر جھکا کر گہری سانس لی۔ ظالم کی حیثیت کچھ بھی ہو اسے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ انصاف کا تاریخی منظر۔ اگلے دن بازار کا وہ دولت مند مسلمان تاجر عدالت میں بلایا گیا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان نے ایک غریب مسیح عورت کی پکار سنی ہے۔ تاجر دربار میں آیا تو سلطان نے پوچھا کیا تم نے اس عورت کی زمین پر قبضہ کیا؟ تاجر نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا نہیں حضور، زمین تو میری ہے۔ یہ سن کر سلطان خاموش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر بڑھے۔ یہ سن کر سلطان خاموش ہو کر اٹھے اور باہر بڑھے۔ سب حیران تھے۔ سلطان خود عورت کے تاجر کے ساتھ اس عورت کی طرف روانہ ہوئے۔ زمین پر پہنچ کر وہ گھنٹوں بیٹھے گئے، مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور بولے زمین اللہ کی ہے، مالک وہ ہے جس کا حق ثابت ہو۔ تم دونوں کے قدموں کے نشان، کھیتوں کے کنارے کی سربندی، پڑوسیوں کی گواہی سب دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ تین گاؤں والوں نے گواہی دی کہ زمین بوڑھی عورت کی ہے اور تاجر نے طاقت کی ضرورتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ سلطان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا اسلام طاقت والے کو نہیں حق والے کو سہارا دیتا ہے۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ زمین عورت کو واپس کی جائے اور تاجر کو بھاری جرمانہ لگایا گیا۔ آئندہ کسی کمزور کو حق نہ مارا جائے۔ بوڑھی عورت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اے سلطان، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میرے مذہب کا نہیں میرے حق کا احترام کیا۔ عدل جہاں وہاں سلامتی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک مسلمان سلطان نے ایک غیر مسلم عورت کو ایسا انصاف دیا جو اس وقت دنیا کے کسی مسلم بادشاہ کے ہاں نہ ملتا ہو۔ سلطان الدین ایوبی نے سپہ سالاروں سے کہا ہماری فتوحات تلوار سے نہیں انصاف سے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر رائے ہم پر اعتماد کرے تو دشمن بھی ہمارے عدل سے ڈریں گے۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ اصول ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کو تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں شامل کیا۔ جنگ حطین کا لمحہ۔ چند ماہ بعد صلیبی جنگوں کا بڑا معرکہ قریب تھا۔ مسلمانوں کی صفوں میں جوش تھا، مگر سلطان ہمیشہ یہی کہتا تھا اگر اللہ چاہے گا تو ہم غالب پائیں گے، مگر یاد رکھو اصل فتح اخلاق کی ہوتی ہے، میدان کی نہیں۔ جب جنگ حطین میں مسلمانوں کو فیصلہ کر فتح ملی تب بھی سلطان نے کسی زخمی دشمن کو نقصان نہ پہنچانے دیا۔ انہوں نے کہا میں اس نبی کا پیرو ہوں جس نے دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ یہ الفاظ سپہ کے دلوں میں ایمان بن کر اترے تھے۔ فتح بیت المقدس، انتقام نہیں رحمت۔ جب بیت المقدس فتح ہو تو صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمان انہیں ختم کر دیں گے، مگر صلاح الدین ایوبی کے حکم نے دنیا کو حیران کر دیا۔ جو ہتھیار ڈالے وہ محفوظ ہے۔ عیسائی مورخ بھی لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کی فتح کے بعد شہر میں قطرہ خون بے وجہ نہ بہا، اس لیے تاریخ انہیں رحمت العالمین کے سپاہی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کہانی کا سبق۔ سلطان ایوبی کا سب سے بڑا امتحان تلوار سے جیتنا نہیں، اصل امتحان یہ تھا کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی انصاف قائم کیا جائے، دشمن کے لیے بھی رحم دکھانا اور کمزور کو مضبوط کے مقابلے سہارا دینا، مذہب سے اختلاف کے باوجود انسانیت کو ترجیح دینا۔ یہی وہ کردار ہے جس نے انہیں دنیا کے دلوں میں زندہ رکھا۔